ہماری بادشاہت اور کنگڈم کے ناظرین، اس چینل میں آپ کو اسلام سے پہلے سے لے کر 20ویں صدی کے اواخر کے عروج و زوال کی داستان، پیغمبر اسلام کے حالات، آپ کے دوست خلفائے راشدین، اس کے بعد بادشاہان اسلام اور سلاطین اسلام کے مکمل حالات اور واقعات آپ کو ملیں گے۔ بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی ہماری بادشاہت کا حصہ بن جائیے اور کنگڈم چینل کو سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے ویڈیو میں ہم نے صلح حدیبیہ تک کے حالات پڑھے تھے۔ صلح حدیبیہ سے پہلے خندق، احد اور بدر کی لڑائیاں تاریخ اسلام کی مشہور ترین لڑائیاں ہیں۔ اس کے بعد آج ہم بات کریں گے صلح حدیبیہ کے بارے میں۔ مکہ مسلمانوں کا محبوب وطن تھا، یہاں سے وہ زبردستی نکالے گئے تھے، لیکن سب رشتہ دار یہی تھے مسلمانوں کے۔ بعضوں کے بال بچے بھی اب تک مکہ ہی میں تھے۔ مسلمانوں کو مکہ چھوڑے ہوئے کئی برس گزر گئے تھے، اس لیے ان کو وطن کی یاد ستا رہی تھی، یہاں کی ہر چیز یاد آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ بیت اللہ شریف ان کا قبلہ تھا، برسوں سے اس کی زیارت اور حج سے محروم تھے۔ اس لیے جنگ خندق کے 1 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ کعبہ کی زیارت کے لیے چل کھڑے ہوئے، اور اس خیال سے کہ قریش کو یہ خیال نہ ہو کہ ہم لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، عمرے کا احرام باندھ لیا اور قربانی کے جانور ساتھ لے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، لیکن پھر بھی دشمن شرارت سے باز نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ پہنچنے بھی نہ پائے تھے کہ انہوں نے آگے بڑھ کر راستہ روک لیا، بہت یقین دلایا کہ صرف عمرہ کی نیت سے ہے، لڑائی بڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن شیطانوں نے ایک نہ سنی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملہ طے کرانے لگے تھے، کسی نے خبر اڑا دی کہ وہ شہید کر ڈالے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا، فوراً ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر تمام صحابہ کرام سے بیعت کی کہ اس خون کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہ ٹلیں گے، یہی بیعت رضوان کہلاتی ہے۔ بات کو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی، بڑی مشکلوں سے اس پر معاملہ طے ہوا۔ اب مسلمان واپس چلے جائیں، اگلے سال دوبارہ آئے، لیکن شرط یہ ہے کہ تلوار، اور وہ بھی میان میں، تلوار کے سوا اور کوئی ہتھیار نہ ہو۔ 3 دن وہ مکہ میں ٹھہر سکتے ہیں، ان دنوں میں قریش شہر سے باہر چلے جائیں گے۔ نمبر 2، مسلمان اور قریش دونوں کو حق ہے کہ جس سے چاہے معاملہ کرے۔ اگر قریش کا کوئی شخص بلا اجازت مسلمانوں سے ملے گا تو واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس آئے تو پھر اس کو واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ اس معاہدہ کی تیسری دفعہ دیکھنے میں اگرچہ اچھی معلوم نہیں ہوتی، لیکن بعد میں اس کا فائدہ مسلمانوں کو بہت ہوا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ قریش کے لوگ جو مسلمان ہو جاتے، وہ اس دفعہ کی وجہ سے مدینہ میں نہیں رہ سکتے تھے، مکہ کے کافروں کے پاس لوٹ کر جانا نہیں چاہتے تھے، مجبوراً اپنی الگ الگ ٹکڑی بنا لی اور قریش کے قافلوں کو لوٹنا شروع کیا۔ چند ہی دن میں قریش کا ناک میں دم آ گیا، اور انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی کہ عہد نامے سے یہ دفعہ نکال دی جائے۔ صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہان کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے، اور 7 ہجری میں غزوہ خیبر، مشہور جنگ اور مشہور غزوہ، اور رونما پذیر ہوئی۔ خیبر مدینہ اور شام کے بیچ میں یہودیوں کا ایک جنگلی مرکز تھا، یہاں ان کے بہت سے قلعے تھے، جہاں جہاں مسلمان پہنچتے جاتے، یہودی وہاں سے ہٹ کر خیبر میں آ کر دم لیتے تھے، اور وہاں کے سردار عرب کے رئیسوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑائی پر آمادہ کرتے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان سے صلح کا کوئی معاہدہ ہو جائے، مگر انہوں نے نہ مانا اور لڑائی ضروری ہو گئی۔ مسلمانوں نے 6 ہجری کے آخر یا 7 ہجری کے شروع میں خیبر پر چڑھائی کی، یہودیوں نے قلعہ بند ہو کر لڑنا شروع کیا، مسلمانوں کو ایک قلعہ فتح کرنا پڑا۔ آخر کئی ہفتوں کے بعد سارے قلعے سر ہوئے، کل 93 یہودی اس لڑائی میں مارے گئے۔ لڑائی ختم ہونے پر یہودیوں کی درخواست پر زمین کی کاشت یہودیوں کے ہاتھوں میں رہنے دی گئی، اور مسلمانوں نے صرف حق مالکانہ پر قناعت کی۔ محترم سامعین کرام، 8 ہجری میں فتح مکہ کا عظیم الشان واقعہ تاریخ اسلام میں رمضان المبارک کے دنوں میں
رونما ہوا۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں فتح مکہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔